جناب کے الداز صاحب. صاحب جی میں آج اس اہم موضوع پہ بات کروں گا. جس طرح اس وقت بھارت کی وزیر اعظم کی کرسی پہ ایک مسلمانوں کا قاتل دہشت گرد وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، اسے ہمیں اسی قسم کی امیدیں ہیں کہ وہ اس خطے کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. میرا تعلق پاکستان کی ہندو برادری سے ہے. میں یہاں ہندو برادری کی، یہاں مسیحوں کی، پاکستان کے سکھوں کی اور پارسیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پاکستان کی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر انڈیا نے کوئی حرکت کی تو ہم اپنی فوج کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ہم انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں، اس کی عوام کو، جو وہاں کے امن پسند ہندو ہے، ان کو میں اپیل کرتا ہوں، آپ انڈیا میں سڑکوں پہ نکلے ایک دہشت گرد وزیر اعظم کے لیے. وہ آپ کے لیے خطرہ ہے، وہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، وہ پورے امن کے لیے خطرہ ہے. آپ اس کو ووٹ تو کیا، اس کو اپنے منصب سے اتار کر پھینک دو. اور ہم پاکستانی، آج جو ہمارے قائد، ہمارے پارٹی کے صدر، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا جو جرأت مندانہ بیان آیا ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بھارت جنگ سے باز آ جائے، ورنہ ہم دہلی میں پاکستان کا پرچم لہرائیں گے. تو انشاءاللہ وہ ہم پرچم لہرائیں گے اگر بھارت نے کوئی ایسی حرکت کی. میں سلام پیش کرتا ہوں قائد نواز شریف صاحب کو، جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. وہ آج کوٹ لکھپت میں قید ہے. آج مریم نواز کا ٹویٹ آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ قائد نواز شریف صاحب کو اس تشویش ہے، اس نے مذمت کی ہے. اور ہم پی ایم ایل این، مسلم لیگ نون، اپنی فوج کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ پوری پارٹی ہماری آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. ہم قومی معاملات پہ سیاست نہیں کریں گے. کوئی بھی ہمارے پارٹی پہ تکلیف ہوگی وہ ہم برداشت کر لیں گے، مگر ہمارے ملک پہ کوئی بری آنکھ سے دیکھے گا تو ان کو منہ توڑ جواب دیں گے اور مشترکہ جواب دیں گے. میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر سے اسپیشلی اپیل کرتا ہوں کہ وہ واضح پالیسی ایک اعلان کرے کہ ان کا ایک ایم این اے کس حیثیت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں ملکوں کی انا ہے، دونوں ملکوں کو مثبت سوچنا چاہیے. تو میں اس ایم این اے کو بھی بتانا چاہتا ہوں، پاکستان ایک مثبت سوچ رکھتا ہے، امن کی سوچ رکھتا ہے، محبت کی سوچ رکھتا ہے. آپ کون سا یہ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آپ کس ملک کے ایم این اے ہیں؟ آپ اسی پارلیمنٹ کے ایم این اے ہیں. آپ کو پاکستان کی نمائندگی کرنی چاہیے، اس عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے، ان کشمیریوں کی نمائندگی کرنی چاہیے جن کو بھارت کی بربریت کا سامنا ہے، جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون بہہ رہا ہے. تو ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ہم بھارت کو الٹیمیٹم دیتے ہیں، پاکستان کے ہندو، کہ اگر آپ یہ حرکتیں بند نہیں کی تو یہ پاکستان کی پوری قوم آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد. جے پرکاش. تھینک یو جناب اسپیکر. آپ نے مجھے اس نازک صورتحال پہ بات کرنے کا موقع دیا. سب سے پہلے میں جو پاکستان کے ٹیریٹری پہ جو انڈین آرمی نے جو لائن آف کنٹرول کی جو وائلیشن کی ہے، میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. رات 3:30 بجے تھے. سچ بتاؤں کہ رات میری ویسے آنکھ کھلی، جب میں ٹی وی میں آن کیا تو میں دیکھ رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی کا ٹویٹ چل رہا تھا کہ پاکستان فوج بھی ان کو ان کی انڈین جو وائلیشن کی ایئر فورس نے ان کو بھگایا. میں ایز اقلیتی نمائندہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، میں پاکستان کی ہندو کمیونٹی کی طرف سے پاکستان کی فوج کو
بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ہندو رہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں۔ جب بھی ایسا موقع آئے گا تو ہندو برادری پاکستان کے ساتھ رہے گی، اور ہندو بھی اتنے سچے ہیں جتنے عام آدمی یہاں کے پاکستان دوسرے سچے ہیں۔ ہندو کے لیے پاکستان عظیم ہے، ہندو پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا عام کرتے ہیں۔ نریندر مودی کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک دہشت گرد وزیر اعظم ہیں، آپ نے ہمیشہ پاکستان پہ بری نظر رکھی ہے، آپ اپنی الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان پہ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حملہ آپ پاکستان پہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان پہ بری نظر رکھنا ختم کریں، آپ صرف اپنے آپ کو الیکشن کے لیے، یہ جنگ نہ ہمارے لیے بہتر ہے نہ انڈیا کے عوام کے لیے بہتر ہے۔ اگر نریندر مودی اگر آپ انڈیا کے لوگوں کی انڈیا کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو عام آدمی جس کے اوپر نہ چھت ہے نہ آپ اپنے لوگوں کو باتھ روم نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کیسے الیکشن جیتیں گے؟ اگر آپ کو اپنے لوگوں سے محبت ہے آپ لوگوں کو اپنی بیسک ریکوائرمنٹ دیں، جنگ لڑنے کے خواب چھوڑ دیں۔ پاکستان کی آرمی اتنی مضبوط ہے کہ آپ کو اندھیرے میں ڈوب سکتی ہے، اس لیے آپ پاکستان کو حملہ کرنے کا سوچ ختم کریں، اور پاکستان کی فوج اتنی مضبوط ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مہربانی، تھینک یو۔ جناب ارادت صاحب پلیز۔ رانا ارادت صاحب آپ بس دیتے ہیں جی پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ مجھے بولنے کا ٹائم دیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کل رات کو انڈیا نے جو کیا وہ ایک سٹرائک نہیں تھی یا ایک انٹرویو نہیں تھی، دیٹ واز این ایکٹ آف وار، کیونکہ انڈیا نے انٹرنیشنل ایئر اسپیس کراس کی ہے، اور اس سے انڈیا نے یہ ثابت کیا ہے کہ انڈیا از این irresponsible nation and India tries to bully other countries around it, and Narendra Modi, who is the Prime Minister of India, tries to act like a bully, and he is a threat to regional peace. And if Narendra Modi stays as the Prime Minister of India, he will only create more problems for the international community and more problems for India itself. I would like to say on behalf of this House that war doesn't benefit anyone. The only beneficiaries of war are the armed dealers, and the war only leaves widows on both sides of the border. However, having said this, Pakistan is not an aggressive nation, but if the war is imposed on people of Pakistan, Pakistan will defend every inch of its territory till the last drop of blood. Pakistani armed forces, they are fully capable of defending Pakistan. The ideological and the physical borders of Pakistan are in safe hands of Pakistani armed forces, and we will defend. As far as the response is concerned, there should be a response, so in future no Indian Prime Minister or Indian government dares to penalize or to use Pakistan as an electoral card. Two people in the present community of nations, two leaders, Prime Minister of India and the Prime Minister of Israel, Netanyahu, they are two such people who will go to any extent just to win elections. We have seen this coincidence so many times that whenever there is an election in an Indian state, suddenly there is an attack on some place in India, and then there is war hysteria created in India, and as a result, India wins, BJP wins the election in that Indian state. This just proves that India doesn't want peace, India just wants to win an election. Modi is a threat to regional peace, and he is not only an enemy of Muslims, he is an enemy of humanity. And when he was the Chief Minister of Gujarat, we saw genocide of Muslims. Then in recent events, there have been attacks on Christians, Sikhs, and all communities of India. Narendra Modi is not even a friend of Hindus, he is an enemy of humanity. And in his interview before becoming the Prime Minister, he had said that he would be saddened by a death of Muslim as he would be saddened by a death of a cat or a dog. یہ جناب اسپیکر انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے یہ اس کی مینٹیلٹی ہے کہ اس کے لیے اس کے جو 180 کروڑ مسلمان ہیں وہ ان کا دشمن ہے. اور ہمیں یہ آج ہم پیغام انڈیا کو دینا چاہتے ہیں اس پارلیمنٹ کے تھرو کہ ہمارے جو
اختلافات ہیں، جو ہمارے ڈیفرنسز ہیں، وہ ہر گھر میں ہوتے ہیں اور ہم اپنے مسئلے اپنے گھر میں ہی سالو کریں گے، لیکن جب بھی ہماری سالمیت پر ہمارے ملک کی بات ہوگی تو ہم اس سارے پارلیمان میں اور